بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی دعاؤں کے طالب عامر اور شہزاد, ویلکم ٹو مائی چینل. سولوشن تو ہے, منصف کہاں ہے؟ شہزاد بھائی, ابھی ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی تھی الیکشن ورسز ریکنسٹرکشن, تو اس پہ کافی لوگوں کے اعتراضات ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی, اعتراضات ہیں اور ہونے بھی چاہیے, کیونکہ کوئی بھی بات حتمی تو نہیں ہوتی نا. ہر انسان کا اپنی ایک اس کی سوچ ہے, اس کے نظریہ ہے. ہمارے بھی کئی جاننے والے ایسے ہیں کہ جو الیکشن پروسیس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے, لیکن اب بات تو ساری یہ کہ بھائی الیکشن پروسیس جو ہے وہ کس وقت ہونا چاہیے اور کس وقت الیکشن پروسیس سے زیادہ اہم کوئی دوسری چیز ہو سکتی ہے. ابھی میں آپ سے مختصر سی ایک بات رکھوں گا کہ 90 کی دہائی سے لے کر اب تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں اس میں 2 نعرے لگتے ہیں الیکشن پروسیس مکمل ہونے کے بعد. پہلا نعرہ کیا لگتا ہے, جو کہ اپوزیشن لگاتی ہے, وہ کیا لگاتی ہے کہ جی الیکشن نہیں تھا, یہ سلیکشن تھا, اس میں دھاندلی ہوئی ہے, یہ شفاف نہیں ہوئے, تمام ہلکے یا کچھ ہلکے ان میں یہ معاملات ہیں, وہ معاملات ہیں, سال 1.5 سال یہ رونا دھونا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد حکومتی جماعت سے بھی ایک رد عمل آتا ہے, اس کا بھی ایک نعرہ آتا ہے. وہ نعرہ کیا تھا, پچھلی حکومت کرپٹ تھی, کرپشن کر گئی, خزانہ خالی ہے, خزانے میں کچھ نہیں بچا, سب برباد ہو گئے, لٹ گئے. 3-3.5 سال الیکشن کے بعد بڑی مشکلوں سے کوئی گزرتے ہیں, تو پھر ان ہاؤس تبدیلی ہوتی ہے یا پھر کوئی دوسرا معاملہ ہو جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ الیکشن سے پہلے یہ سارے معاملات طے نہ کر لیں, دیکھیں آپ کی اب اس وقت ہمارا جو وطن عزیز ہے پاکستان, یہ کسی تجربے کا متعامل نہیں ہو سکتا ہے. نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے. اب تو بہت ہو گیا نا, اب تو دنیا کہاں پہنچ رہی ہے, ہم کیا کر رہے ہیں لگے ہوئے, ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ. بھائی جو حکومت آتی ہے اس کو آپ کام تو کرنے دیں. اب دوسری بات آ جاتی ہے جو جس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ جو یہ ہضم نہیں ہو رہی, وہ کہلاتی ہے سیاسی پسند اور ناپسند. ہم اپنی سیاسی پسند اور ناپسند میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے جو اصل اوریجن ہے, جو ہمارا ملک ہے, ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے. اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ سیاسی پسند ناپسند, کیونکہ جمہوری ملک ہے, میری بھی ایک سیاسی جماعت ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں, میں اس کو ووٹ دوں گا, آپ کی بھی ہوگی, دوسروں کی بھی ہوگی. وہ تو ووٹ کی حد تک ہونا چاہیے نا. بالکل. اچھا, اب یہاں ہوتا کیا ہے کہ جب حکومتیں بن جاتی ہیں تو سیاسی پسند ناپسند کا بالآخر نتیجہ کیا نکلتا ہے, ہونا تو جو چاہیے, کیونکہ ہم منافق نہیں ہیں, ہمیں منافق نہیں بننا ہے. اگر میں کسی سیاسی جماعت کو پسند کر رہا ہوں اور وہ اقتدار میں آ جاتی ہے, تو مجھے اس کی غلط پالیسیوں کو جسٹیفائی نہیں کرنا. بالکل ہونا تو یہ چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, ہمارے یہاں حکومت اگر کوئی غلط پالیسی بنا دے تو اس کو پسند کرنے والے لوگ اس کو جسٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں. یہ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے. چاہے وہ غلط کر رہا ہو, یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, بس اس کو ہونے دو. ایسا ہی ہے. اب جب تک ہمارے یہاں یہ ٹریننگ نہ ہو جائے کہ کون سی چیز پرائیورٹی پر ہے, ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم پاکستان ہے, باقی تمام چیزیں بعد میں. بالکل ایسا ہی ہے, سب سے پہلے پاکستان ہے. اس وقت پاکستان کے معاشی حالات سب کے سامنے. ابھی حال ہی کی خبر ہے, جو بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے, سیلاب سب بہا کے لے جائے گا. ہر دفعہ لے کے جاتا ہے, اس دفعہ بھی لے کے جائے گا. کیا آپ نے ڈیم بنایا, کیا آپ نے ڈیم کے لیے کوشش کی, کیا ڈیم کے لیے کچھ ہو رہا ہے, کچھ پتا نہیں ہے. سنتے ہیں کہ بس ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. حکومت بنتی ہے, اس کے بعد بڑی بڑی کابینہ بن جاتی ہیں. کس کام کی ہے یہ کابینہ بھائی؟ صرف کیا ہو رہی ہے, اپنے سسٹم کو بچانے کے لیے, اپنی کرسی کو بچانے کے لیے, اپنے معاملات کو رکھنے کے لیے ہر سیاسی جماعت سے جوڑ توڑ کیا جاتا ہے, ان کے ممبرز کو خوش کیا جاتا ہے, سیاسی جماعت کو خوش کر کے کابینہ کو بڑا کر دیتے ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تمام چیزوں پہ کام ہونا چاہیے الیکشن سے پہلے. آپ سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیں, آپ جوڈیشری کو اعتماد میں لیں, آپ جتنے ہماری سیکورٹی فورسز ہیں ان کو اعتماد میں لیں, جتنے ہمارے ٹیکنوکریٹس ہیں, ایکسپرٹس ہیں, ان کو اعتماد میں لیں. ان سے ملا جلا ایک کمیٹی یا ایک کوئی شکل ایسی بنائے کہ جو اس ریکنسٹرکشن اور ری اسٹرکچرنگ پہ کام کرے. اس کے بعد آپ الیکشن کے پروسیس میں جائیں تاکہ آگے آپ کو ریزلٹس ملیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات اور گوش گزار کر دوں کہ دیکھیں, آپ نیوکلیئر حوالے سے کتنی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں, آپ فیلئر ہو, آپ فیل ہو. کب تک؟ جب تک کہ آپ معاشی حالات میں بہتر نہ ہو جائے.
आपकी इकोनॉमिक जो पोजीशन है, जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगी, आप किसी भी लेवल पर कामयाब नहीं हो सकते। और उसकी कामयाबी जरूरी होती है कि कोई भी इलेक्ट्रल प्रोसेस जब कंप्लीट हो तो उसका तसलसल बरकरार है। हमारे यहाँ तो 3-3.5 साल में जवाब दे जाता सिस्टम। ऐसे ही या तो इन हाउस चेंज होता है या केयर टेकर आ जाते हैं, ऐसा ही होता है ना, यही होता आ रहा है हमारे यहाँ। यही होता है, यही देख रहे हैं। जब तक आपकी पॉलिसियों का तसलसल नहीं होगा, जब तक कोई हुकूमत आके अपनी मुद्दत को कामयाबी से पूरी नहीं करेगी, और हम ये वाज़ेह कर चुके हैं कि कामयाबी क्या होती है। कामयाबी ये नहीं कि आपके 5 साल पूरे हो गए, कामयाबी ये कि 5 सालों में जो मुल्क की जो आवाम है उसको क्या रिलीफ मिला, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कितना फर्क पड़ा, ये कामयाबी होती है। आपका एजुकेशन सिस्टम क्या है, आपकी बेसिस क्या है, आपने उसमें क्या अचीवमेंट्स किए, ये कामयाबी का मैयार होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए आए एक दूसरे पे लान तान की और चले गए, ये नहीं, ये मुल्क का बर्बादी है। ये हमारा जितना खर्चा है, जितना हम लोग इलेक्शन में खर्चे कर रहे होते हैं, वो सब बर्बाद हो रहा होता है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई इलेक्शन जरूर होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन से पहले कुछ मामला सीधे होने चाहिए, फिर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल शहजाद भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया और बिल्कुल सही कहा आपने। तो उम्मीद है कि जो एतराज़ात थे वो काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। बाकी कि ये लम्हा मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, ये लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा, इसकी मईशत के लिए सोचना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।